السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو۔ عزیزوں، ساتھیوں، محترم دوستوں، بھائیوں اور طالب علم بھائیوں بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، علم کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی پر یہ فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، اور علم کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے ایمانی طاقت کو پیدا کرتے ہیں، اچھی بری چیزوں کو فرق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صاف قرآن کے اندر اعلان فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس طریقے سے دن رات ایک نہیں، اسی طریقے سے آگ پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ان پڑھ اور ایک پڑھے لکھے لوگ کے بہت زمین و آسمان کے فاصلے ہیں۔ اللہ تعالی قرآن کے اندر جس طریقے سے اپنی باتوں کو لوگوں کو بتایا، اسی طریقے سے ہم لوگ کو سمجھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ دیکھیں علم دین سیکھنے والے کو کتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ علم تو ہر طریقے سے لوگ سیکھتا ہے۔ آپ ڈاکٹر بنیں گے جب بھی آپ کا معیار ایک الگ ہوگا، آپ انجینئر بنیں گے جب بھی آپ کا معیار ایک الگ ہوگا، اسی طریقے سے آپ جج، وکیل، پروفیسر، پی ایم اور اسی طریقے سے ایم ایل اے، بڑے بڑے پوسٹ پر آپ چلے جائیں گے، کسی بھی میدان میں آپ ڈگری حاصل کریں گے، اس کا الگ ہی مرتبہ ہے۔ لیکن آپ جب حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، مفتی صاحب بنیں گے، قاضی اور فاضل بنیں گے، یعنی طالب علم جس نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے، اللہ کے رسول کے لیے سونپ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایسے شخص کے لیے جو علم دین سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مغفرت فرماتا ہے، ان کے ماں باپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ دنیا اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کس لیے اور کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے۔ آپ علم سیکھیں گے تو اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں پر رحم کریں گے۔ آپ علم سیکھیں گے تو اچھی بری باتوں کو پتہ لگے گا۔ اگر آپ علم سیکھیں گے تو آپ اپنی ایمانی طاقت کو پہچانیں گے، آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمارے اوپر رحمت فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے ایک نظر شیئر کرتا ہوں میں۔ خردمندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے، خردمندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں بیٹھا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، جب آپ پڑھائی کے میدان میں آئیں گے تو ہر طرح کے مشکلات آپ کے سامنے پیش آئیں گے، لیکن ہر مشکلات کو ٹکر لینا، ہر مشکلات سے صبر کر کے آگے بڑھنا، یہ آپ لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کی ہی ایک نظر ایک اور شیئر کرتا ہوں۔ حنا رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد، انسان سرخ روح ہوتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ کچھ بنے، آگے کچھ کرے۔ آنے والے جو حالات ہے، جس حالات میں آپ لوگ جئیں گے اور جو
फ्यूचर की जो जिंदगी है वो आप लोगों को तय करना है। आप लोगों को मीडिया, सोशल मीडिया के दौर है, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं बोल पाएंगे तो समझ लीजिए आप लोगों के लिए बहुत खतरा है, बहुत परेशानी है। इसलिए आप लोग पढ़िए, आगे इस मैदान में आइए और खूब मेहनत करना है, जी जान लगा के, रात दिन एक करके, और इतना पढ़िए कि आप किसी मकाम पे, अहम मकाम पे हासिल करना है मकाम को। इतना पढ़िए कि आप कुछ अच्छी पोस्ट लाइए, माँ बाप के, गांव के और मुल्क के नाम रोशन करिए। इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो रुको।